اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر. یہ ہے بیت اللہ، جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر. بیت مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ، یعنی پوزیشن بتانا ہو، ملکیت بتانا ہو تو یہ اس قسم کا کنسٹرکشن ہے. پہلے لفظ کو آپ اللہ کا گھر کہنا ہے تو گھر کو پہلے کریں بیت، اس کے اوپر پیش لگائیں اور دوسرے کو زیر. بیت اللہ ہی اللہ کا گھر، بیت اللہ ہی اللہ کا گھر. انفیکٹ جو ہمارے نام ہیں وہ سارے مضاف الیہ ہیں. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمانی، عبد العزیزی، عبد الرحیمی، عبد السلامی، نصیر الدینی، دین کی مدد کرنے والا. تو سارے نام وہ مضاف الیہ ہیں. اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. اور بیسٹ ایگزامپل بیت اللہ، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. ایک سٹینڈرڈ ایگزامپل آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. کچھ اور مثالیں لیتے ہیں ہم. بیت اللہ اللہ کا گھر. دعوت الرسولی رسول کی دعوت. خلق اللہ اللہ کی خلق یا اللہ کی مخلوق. اسی طرح رب الناس لوگوں کا رب. قوم ہود ہود علیہ السلام کی قوم. اب دیکھیں اس میں قوم الہودی نہیں ہے یہاں پر. کیوں؟ الہود نہیں، ہود خود علیہ السلام ایک نام ہے، اس کو ال دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو قوم ہود ہود علیہ السلام کی قوم. حکم القرآنی القرآن کا حکم. بعض وقت مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر ہو جاتا ہے. جیسے عبدہ اس کا بندہ، نام کے بجائے عبداللہ کے بجائے اگر اللہ کا ذکر پہلے آ گیا ہو تو عبدہ کہہ سکتے ہیں یا عبدی کہہ سکتے ہیں. اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، رسولہ اس کا رسول، برکاتہ اس کی برکات، شانئک اصل میں ہونا چاہیے شانئک آپ کا دشمن، مگر ان آنے کی وجہ سے ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ زبر لگتا ہے. تو شانئک آپ کا دشمن. یاد رکھیے مضاف الیہ جوڑی کے سامنے اگر حرف جر آ جائے تو پھر اس کا اثر پڑتا ہے. ہم نے دیکھا تھا جب بھی حرف جر آئے، بی، فی، علی، الی، من، عن، یہ جو حروف آتے ہیں سامنے تو اس کے بعد والے کو زیر لگاتے ہیں. جیسے بسمی، باللہ، للہ، من الشیطانی. تو اگر اسم اللہ کو لے لیں ہم، اسم اللہ اللہ کا نام، اس کے سامنے بی لگائیں گے تو بی فوری اسم پر اثر کرے گا. بی اسم اللہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ. فی دین اللہ اللہ کا دین، اس کے سامنے فی لگے گا تو فی دین پہ فی کا اثر لگے گا. فی دین اللہ. دونوں جوڑیاں مضاف الیہ کی وہ دونوں زیر پہ چلے جائیں گی. اسی طرح اصحاب الفیل ہاتھی کے ساتھی یا ہاتھی والے، اس کے سامنے بی لگائیں گے تو بی کا اثر اصحاب پہ ہو جائے گا. بی اصحاب الفیل، بی اصحاب الفیل. بعض وقت ڈبل مضاف الیہ بھی آ جاتے ہیں. جیسے مالک یومی یعنی دن کا مالک، اور دوسرا مضاف الیہ یوم الدین دین کا یعنی بدلے کا دن، بدلے کا دن. یوم الدینی بدلے کا دن. اصل میں دین دن دونوں کنفیوز ہو رہے ہیں وہاں پر. اصل میں دین کا مطلب ہے بدلہ، یہاں پر بدلے کا دن. دن کا مالک، بدلے کا دن، دونوں کو جڑا دیجئے. مالک مالک ہے یوم الدینی. تو اب کیا ہوگا؟ جو مضاف پہلے پہ پیش لگتا ہے دوسرے پہ زیر، تو کیا ہوگا؟ مالکو پہ تو پیش رہے گا، یومو کے بجائے یومی ہو جائے گا. مالکو یوم الدینی یعنی بدلے کے دن کا مالک. ڈبل مضاف الیہ. آپ بولیں گے مالک یوم الدین تو نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے. تو یہ اس لیے کہ وہ للہ، الحمدللہ، الرحمانی، الرحیمی، مالکی، تو لی کا اثر یہ سب پر آ رہا ہے اور لی لگنے سے مالکی ہو جاتا ہے. تو اب ہم لیتے ہیں مضاف الیہ کی پریکٹس.
ان صورتوں سے جو ہم نے آلریڈی پڑھی ہیں، جن کے معنی ہم کو معلوم ہیں۔ ایک تو اسم اللہ، یاد رکھیے اس میں حرف جر آنے کی وجہ سے یا اس سے پہلے مضاف آنے کی وجہ سے یا حرف جر آنے کی وجہ سے دونوں جوڑیوں پہ بعض وقت زیر ہے، جیسے اسم اللہ کے بجائے بسم اللہ ہے، کیونکہ بی کی وجہ سے اسم اللہ اسم اللہ ہو گیا، بسم اللہ۔ اسی طرح رب العالمین تھا، یہ الحمدللہ اصل میں رب العالمین ہے، جہانوں کا رب، لیکن للہ لی ہے نا، وہ لی کا اثر ربی پہ پڑ رہا ہے تو رب العالمین ہو گیا ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، یہ تو ہم نے دیکھ لیا اس سے پہلے۔ اسی طرح بھی اصحاب الفیلی تھا، وہ بھی لگنے سے اصحاب الفیلی ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا عبدہ رسولہ، تو یہاں پر ہے قیدہم، ان کا داؤ، اصل میں یجعل ہونے کے بعد وہ قیدہ آبجیکٹ ہے، اس لیے قیدہم کے بجائے قیدہم ہو گیا ہو، لیکن قیدہم اصل ہے وہ، لیکن جملے کے لحاظ سے قیدہم ہو گیا۔ اسی طرح ایلاف قریشین تھا، قریش کو مانوس کرنا، ایلاف قریشین، لیکن لی آنے کی وجہ سے لی ایلاف قریشین۔ اسی طرح تھا رحلۃ الشتائی، سردی کا سفر، لیکن آگے چل رہا ہے کس سے مانوس کرنا، تو رحلہ آبجیکٹ ہے اس لیے رحلۃ الشتائی ہو گیا۔ اسی طرح رحلۃ الصیفی، رحلۃ الشتائی و رحلۃ الصیفی دونوں کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا، رحلۃ الشتائی والصیفی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ ماعون میں ہم دیکھیں گے طعام المسکینی، مسکین کا کھانا، لیکن اس کے سامنے اعلی ہونے کی وجہ سے اعلی طعام المسکین، اعلی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ اسی طرح صلاتہم تھا، وہ ان کی نمازیں، لیکن عن لگنے کی وجہ سے عن صلاتی ہو گیا تو یہ بھی ہم ہو گیا، صلاتہم عن صلاتہم، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر میں ہے ربک، آپ کا رب، مگر لی لگنے کی وجہ سے لی ربک، آپ کے رب کے لیے۔ اسی طرح شانئک، آپ کا دشمن، ان نہ لگنے کی وجہ سے شانئہ ہو گیا، وہ شانئہ کا آپ کا دشمن۔ اسی طرح سورہ نصر میں ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اسی طرح دین اللہ، اللہ کا دین، لیکن فی لگنے کی وجہ سے فی دین اللہ ہو گیا۔ ربک، حمد ربک، حمد ربک ہے وہ، حمد ربک، آپ کے رب کی حمد، حمد ربی، آپ کے رب کی حمد، لیکن ہونا کیا ہے وہاں پر بی لگنے کی وجہ سے بحمد ربک ہو گیا۔ اب غور کرتے جائیے ان میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، آپ کو گرامر کھلتی چلی جائے گی، اور یہ جتنا مانوس ہوں گے آپ آگے بھی بہت آسانی سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح یہاں تھا حمالۃ الحطب، لیکن جملے کی حالت کی وجہ سے حمالۃ الحطب ہو گیا۔ اسی طرح مالہ، اس کا مال۔ اسی طرح فی جیدہا، جیدہا اس کی گردن، اصل میں جیدہا تھا وہ، اس کی گردن، لیکن فی لگنے کی وجہ سے فی جیدہا۔ اسی طرح سورہ فلق میں ہے رب الفلقی، صبح کا رب، لیکن بی لگنے کی وجہ سے برب الفلقی۔ اسی طرح تھا شر غاسق، اندھیرے کا شر، لیکن من آنے کی وجہ سے من شر غاسق۔ اسی طرح تھا شر النفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کا شر، لیکن من لگنے کی وجہ سے من شر النفاساتی۔ اسی طرح تھا شر حاسد، حاسد کا شر، لیکن من لگنے کی وجہ سے من شر حاسد۔ تو آپ جواب دیجئے رب الناس یعنی لوگوں کا رب، بی لگنے کی وجہ سے کیا ہوا، برب الناس۔ اسی طرح تھا ملک الناسی، لوگوں کا مالک، لیکن بی لگنے کی وجہ سے ملک الناسی، ماشاءاللہ۔ الہ الناسی، لوگوں کا معبود، لیکن بی کا اثر ہونے سے الہ الناسی۔ اسی طرح سے تھا شر الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کا شر، لیکن من لگنے کی وجہ سے من شر الوسواسی۔ اسی طرح تھا صدور الناسی، لوگوں کا سینہ، لوگوں کے سینے، لیکن فی لگنے کی وجہ سے فی صدور الناسی، لوگوں کے سینوں میں۔ یہ تو تھا مضاف مضاف الیہ۔ اب ہم لیتے ہیں موصوف و صفہ۔ موصوف اردو میں بھی کہتے ہیں موصوف،
وہ جو ہے موصوف ایسے تھے، یعنی جن کی صفت بیان کی گئی، جن کا ذکر کیا گیا، موصوف اور صفہ یعنی جو صفت ہے. جیسے بیتن کبیر، گھر بڑا. تو عربی میں پہلے موصوف کا ذکر ہوتا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ گھر کی بات ہو رہی ہے. اس کی کیا صفت ہے؟ وہ بڑا ہے. بیتن کبیر. ہمارے اردو میں الٹا کہتے ہیں بڑا گھر، لیکن انگلش میں الٹا کہتے ہیں بگ ہاؤس. لیکن عربی میں پہلے کون کس کی بات ہو رہی ہے پہلے اس کی بات کرو، بعد میں اس کی صفت بیان کرو. بیتن، اچھا گھر کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. کیا بات ہے؟ کبیرن، بڑا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اسی طرح مسلم، مسلمان کیا ہے؟ وہ صادقن، اچھا سچا ہے وہ. اور ایک ٹرو، کوئی ایک مسلم، اس میں ال نہیں ہے اس لیے کوئی بھی، کوئی ایک سچا مسلم. اسی طرح پلورل جب آئے، اچھا یہ یاد رکھیے، یہ جو موصوف و صفہ ہے، یہ 4 چیزیں اس میں میچ ہونی چاہیے. پہلے یہ کہ اس کا نمبر میچ ہونا چاہیے. اگر آپ مسلمون کہیں گے، سچا کہہ رہے ہیں، تو صادقون سنگولر ڈالیں گے آپ، واحد واحد. لیکن مسلمون کہیں گے تو مسلمون صادقون نہیں بولیں گے، مسلمون صادقون میچ کریں گے. کیا بولیں گے مسلمون کے ساتھ؟ صادقون. مسلمون صادقون. اسی طرح اگر آپ ادھر ال لگائیں، وہ خاص مسلم، تو ادھر بھی ال لگانا پڑے گا. المسلم الصادق، وہ سچا مسلم. تو پھر سے بولیے المسلم الصادق. اور اگر میں پلورل میں المسلمون کہوں تو الصادقون. دونوں میچ کرنا چاہیے. تو ایک تو سنگولر پلورل میچ کرنا ہے، دوسرے اسپیسیفک. اگر آپ وہ خاص بولے تو اس کو بھی خاص بولیں گے، صفت میں بھی خاص آ جائے گا. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات، اگر وہ مذکر ہے تو یہ مذکر، یہ مؤنث ہے تو وہ مؤنث. تو مسلم صادقون تو مسلمتن صادقتن، مسلمتن صادقتن. اور المسلمت الصادقۃ یا مسلماتن صادقاتن، المسلمات الصادقات. تو یہاں پر ان ایک مسلمہ کی بات ہو رہی تو یہاں بھی الصادقہ نے صادقاتن ہوگا. یہاں پہ ال و خاص کی بات ہوگی تو یہاں بھی ال لگانا پڑے گا. اور سنگولر ہے تو سنگولر، پلورل ہے تو پلورل. اسی طرح اس کا کیس، اس کے حال کو بھی میچ کرنا پڑے گا. یعنی بیتن کبیرن، بڑا گھر، ٹھیک ہے ایک بڑا گھر. لیکن میں اگر کہوں کہ میں نے ایک بڑا گھر دیکھا، رأیت، تو اب وہ چونکہ آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہی ہے، تو آبجیکٹ کی حالت میں ان آئے گا، ان. تو رأیت بیتن. اب آپ بیتن کہیں گے تو کبیر کو کیا بولیں گے؟ کبیرن. بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیر، فی بیتن کبیرن، بڑے گھر میں. تو اگر ان ہے تو یہ بھی ان رہے گا، یہ ان ہے تو یہ ان رہے گا، یہ ان ہے تو ان رہے گا. یہ ان کے ساتھ ال ہے تو اس کے ساتھ ال رہے گا. وہ سنگولر ہے تو یہ سنگولر رہے گا. وہ مذکر ہے تو یہ مذکر رہے گا. وہ مؤنث ہے تو مؤنث رہے گا. چاروں حالتوں میں موصوف و صفہ کو میچ کرنا چاہیے. بیت اللہ، تینوں جملوں کو یاد رکھ لیجئے. بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت کبیرن بڑا گھر، البیت کبیرن اس کو ہم دیکھیں گے وہ گھر بڑا ہے، اس کو اگلے سبق میں دیکھیں گے. پریکٹس کے لیے ہم لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم. اسی طرح بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، میچ ہو رہا ہے. الصراط المستقیم، الصراط المستقیم. طیرا ابابیل، عصف مأکول، القوم الکافرین. اسی طرح اس میں تو ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ سب ال کے ساتھ اور سنگولر کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں. اسی طرح خطبہ جمعہ کی جو پڑھی جاتی ہے اکثر آیت وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وغیرہ. آخر میں ہم نقطہ شوق کے طور پہ کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ وہ آئے گا قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر اپنے ساتھیوں کے لیے، لأصحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے، یعنی پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، پھیلانے والوں کے لیے.
تو اس یوم القیامہ کا تصور کیجئے آپ، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جیسے قرآن کہتا ہے اس دن انسان اپنی ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، بھائی سے، سب سے بھاگے گا، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہے گا کہ کہیں جو ہے مجھ سے کہیں نیکیاں نہ پوچھ لے۔ سارے کروڑوں اربوں لوگ، خربوں لوگ، 7,000 70,000 کروڑ، اللہ کو معلوم کتنے ہزاروں کروڑ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں قرآن آئے گا، وہ کہے گا میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ کتنی خوشی ہوگی اس وقت۔ اگر اس خوشی حاصل کرنا ہے تو ہم کو آج سے قرآن کا ساتھی بن جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے، قرآن کا ساتھی بن جانے کی توفیق دے۔